الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي متفق علیہ۔ کتاب الجنائز شروع ہے، اس کے اندر اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس روایت کا موضوع یہ ہے کہ موت کی تمنا کرنا اور موت کی خواہش کرنا کیسا ہے، یعنی کہ موت کی خود ہی تمنا کرے بندہ کہ مجھے اللہ موت دے دے، ایسی تمنا کرنا اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک موت کی تمنا نہ کرے کسی ایسی تکلیف کی وجہ سے جو اس پر آئی ہے، یعنی کہ کسی تنگی تکلیف کی وجہ سے کوئی موت کی تمنا نہ کی جائے۔ فرمایا کہ اگر وہ موت کی خواہش اور تمنا کرنا چاہتا ہے تو پھر ان الفاظ میں وہ موت کی تمنا اور خواہش کرے کہ اللہ تعالیٰ تو جب تک مجھے زندہ رکھے، میری زندگی جب تک خیر والی ہے، بھلائی والی ہے، تب تک تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میری وفات جو ہے میرے لیے خیر کا باعث ہو تب تو مجھے فوت کر دینا، یعنی کہ زندہ رکھے تو خیر پر، اگر وفات کے اندر خیر ہے تو پھر فوت کرنا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو مومن کو موت کی تمنا کرنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اگر انسان برا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اگلی زندگی کے اندر ایسے دن ایام لے آئے کہ وہ اللہ سے توبہ کر لے، نیکی کے کام کر لے۔ اگر وہ ہے نیک تو اس نیک آدمی کا جتنا زیادہ زندہ رہے گا، نیکی کے اعمال کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں اتنا اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو مومن کے لیے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ وہ انسان زندہ رہے۔ ہاں، کافر جو ہے اس کے لیے تو زندگی خیر جو ہے اس کا زندہ رہنا وہ خیر ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اثما، فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں اگر ان کو ہم مہلت دے بھی دیں تو وہ اپنے گناہ زیادہ کریں گے، یعنی کہ کافروں کی اگر زندگی زیادہ سے زیادہ بھی ہو جائے وہ گناہ اکٹھے کریں گے، نافرمان ہیں، تو ان کے اندر تو یہ امید ہی نہیں ہے کہ وہ نیکی کا کام کریں گے۔ مومن جو ہے وہ گناہ کا کام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل آنے والے دنوں میں اس کو واعظ و نصیحت ہو تو وہ بچ جائے، نیکی کے اعمال کی طرف آ جائے، لیکن جو کافر ہے وہ اس کو مہلت اللہ کہتے ہیں ہم دے بھی دیں تو وہ گناہ زیادہ اکٹھے کریں گے، مہلت کے ساتھ نیکی کا کام نہیں کر سکتے کافر۔ تو مومن کے لیے یہ ہے کہ مومن جو ہے زندہ رہے گا تو وہ خیر کے کام کرے گا، اگر بد ہے تو نیکی کے کام نہیں کر رہا تو اگلے دنوں میں واعظ و نصیحت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق کے ساتھ وہ جو ہے وہ نیکی کے کام کی طرف آ جائے گا۔ تو یہ موت کا تمنا کرنا یہ ناپسندیدہ کام ہے، اس سے روکا گیا ہے، کیونکہ یہ صبر کے مخالف چیز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ کوئی تکلیف آئے تو صبر کرو، تکلیف کی وجہ سے موت نہیں مانگنی چاہیے کہ بندہ بیمار ہو گیا یا کوئی تکلیف آ گئی، معاشی حالات خراب ہو گئے ہیں، کوئی اور معاملہ ہو گیا تو بندہ موت کی تمنا شروع کر دے، نہیں بلکہ صبر کرے۔ اسلام نے یہ طریقہ دکھلایا، اگر کوئی تنگی تکلیف ہے، مصیبت ہے تو اس پر صبر کیا جائے، موت کی تمنا نہ کی جائے۔ ہاں، موت کی تمنا ایک صورت میں کرنا وہ درست ہے کہ اگر انسان کو اپنے دین کے بارے میں خطرہ ہو کہ فتنہ اتنا زیادہ ہے کہ دین کے اندر آزمائش کا شکار ہو سکتا ہوں، دین کے اندر جو ہے میرے دین کے اندر کوئی عیب لگ سکتا ہے، تو پھر وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا ہے کہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ اللہ جب تو اپنے بندوں کے ساتھ آزمائش کا فتنے کا ارادہ کرے تو فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اللہ مجھے آزمائش میں ڈالے بغیر اپنی طرف تو مجھے لے آنا، یعنی کہ مجھے موت دے دینا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اگر تو اپنے بندوں پر آزمائش ڈالنا چاہے تو مجھے آزمائش سے پہلے آزمائے بغیر جو ہے وہ مجھے فوت کر دینا۔ باقی جو ہے قرآن کے اندر بھی باقی دلائل ہیں کہ اپنے دین کے بارے میں اگر نقصان کا اندیشہ ہو، دین کے بارے میں عیب کا اندیشہ ہو، دین کے بارے میں انسان
کو آزمائش ہو تو پھر وہ موت کی تمنا کی کر سکتا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام جو قرآن کے اندر آتا ہے سورۃ یوسف میں، انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ موت کی تمنا کی کہ اے اللہ تو میرا ولی ہے، تو دوست ہے، دنیا میں بھی تو میرا دوست ہے، آخرت میں بھی اے اللہ تو میرا دوست ہے، توفنی مسلما، مجھے مطیع فرما بردار حالت میں موت دے اے اللہ، اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی تمنا کی ہے کہ آخرت میں بھی اور یہاں پر بھی اللہ تو میرا دوست ہے، ادھر سے چلا بھی جاؤں گا تو آخرت میں اللہ تو میرا دوست ہے تو مجھے موت دے دے۔ تو اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن کے اندر آتا ہے سورۃ المریم میں کہ انہوں نے بھی موت کی تمنا کی، فرمایا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، وہ کہنے لگی مریم علیہ السلام کہ میں جو ہے مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور میں بھولی بسری ہوتی، یعنی کہ بھلائی گئی ہوتی۔ جب انہوں نے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی، لوگوں نے مریم علیہ السلام کے اوپر عیب لگانا شروع کیے دین کے بارے میں، تو تب انہوں نے یہ تمنا کر لی کہ اللہ میں اس سے پہلے مر ہی جاتی۔ تو یہ تمنا جو ہے اگر دین کے بارے میں آزمائش فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر موت کی تمنا کی جا سکتی ہے کہ اللہ مجھے دین کے اوپر ہی رکھتے ہوئے موت دے دینا، دین سے یہ نہ ہو کہ فتنے کی حالت میں میں دین سے ہاتھ دھو بیٹھوں، تو اس سے پہلے موت دے دے کہ حالت ایمان میں مروں۔ تو موت کی تمنا اگر کرنی بھی ہے تو فرمایا کہ ان الفاظ میں کرنی ہے کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، کہ اللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی میرے لیے خیر والی ہے تب تک تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت خیر والی ہو تو تب مجھے فوت کر دے۔ ان الفاظ میں جو ہے وہ موت کی تمنا کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا کہ ان الفاظ میں تمنا کی جائے، اور وہ بھی بتا دیا گیا کہ موت کی تمنا کرنی بھی ہے تو دین میں عیب و دین کے نقصان اور ضرر کا اندیشہ ہو تو تب کی جا سکتی ہے، ویسے کسی تنگی تکلیف کی وجہ سے، معاشی حالات میں مجبور ہو کے، یا بیماری کی وجہ سے، یا کوئی اور مسئلہ ہو، گھریلو لڑائی جھگڑا، تو یہ موت کی تمنا کرنے سے بھی روکا ہے اسلام نے۔ تو جو اسلام موت کی تمنا سے روکتا ہے تنگی تکلیف میں، کیا وہ اسلام یہ اجازت دے سکتا ہے کہ بندہ خودکشی کر لے، اپنی جان کا خاتمہ خود ہی کر لے؟ قطعاً نہیں دے سکتا۔ تو لہذا اسلام کی رہنمائی یہی ہے کہ تنگی تکلیف کو صبر کے ساتھ اس کا سامنا کیا جائے، نہ کہ موت کی تمنا کی جائے۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔